السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب سے ایڈیٹر انقلاب ودود ساجد کا خصوصی انٹرویو۔ ناظرین و سامعین، اس اہم رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ مولانا ارشد مدنی کا نام آتے ہی جمعیت علماء ہند کا تصور بھی ذہن میں آ جاتا ہے۔ جمعیت علماء نے اس ملک کی آزادی اور اسے سیکولر بنائے رکھنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ وہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کی علمی اور فلاحی وراثت کے امین کے طور پر پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ وہ ایک طرف جہاں دارالعلوم دیوبند میں استاذ حدیث کے فرائض انجام دے رہے ہیں، وہیں وہ جمعیت علماء ہند کے بینر تلے مسلمانوں کی دینی، فلاحی اور سماجی رہنمائی بھی کر رہے ہیں۔ مختلف فرضی مقدمات میں ماخوذ اس ملک کے سینکڑوں نوجوانوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے تو ان کی شخصیت کسی بڑے سہارے سے کم نہیں۔ دہشت گردی کے الزامات میں موت کی سزا پانے والے کئی نوجوانوں کو ان کی کوششوں سے باعث رہائی ملی۔ سینکڑوں مقدمات آج بھی جاری ہیں۔ ہندوستان میں پچھلے 10 برسوں میں مسلمانوں پر جو افتاد آئی اور ملک بھر میں ان کے خلاف نفرت کی جو آندھی چلی، اس نے اس ملک کے مظلوم شہریوں اور خاص طور پر مسلمانوں کے ذہنوں میں مختلف سوالات کو جنم دیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کے ایڈیٹر جناب ودود ساجد صاحب نے ان میں سے کچھ اہم سوالات پر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی سے خصوصی گفتگو کی ہے۔ سوال: لوک سبھا انتخابات میں پولنگ کے 3 مرحلے مکمل ہو چکے ہیں۔ اس بار ایک تبدیلی محسوس کی جا رہی ہے کہ مسلم ووٹرز کے لیے کہیں سے کوئی اپیل سنائی نہیں دے رہی ہے۔ کیا 10 برسوں تک احوال زار کا سامنا کرنے کے بعد مسلمانوں یا علماء اور دانشوروں میں مایوسی در آئی ہے؟ جواب: مسلمان کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ اس خاموشی کا سبب یہ ہے کہ فرقہ پرست ذہنیت نے ہندوستان کے ووٹرز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور اسی صورتحال کو اپنی کامیابی کا بنیادی پتھر سمجھ لیا ہے۔ باشعور مسلم طبقات یہ سمجھتے ہیں کہ جس آگ کو جلایا گیا ہے، اگر کہیں ایک آدھا حروف بھی ادھر ادھر ہو گیا تو اس آگ کو بڑھانے کے لیے انہیں ایک ذریعہ مل جائے گا۔ 10 سال کے تجربے کے بعد مسلمان اس جگہ پہنچا ہے کہ اس وقت خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر مسلمان مایوسی کا شکار ہوتا تو وہ خاموشی سے اپنے گھر بیٹھتا، الیکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لیتا۔ ووٹ ڈالنے کے لیے مسلمانوں کو قطار اندر قطار دیکھا گیا۔ جن حالات نے ملک، دستور اور سیکولرزم کو نقصان پہنچایا ہے، ان کو قابو میں کرنے کا یہی ایک موقع ہوتا ہے۔ جس پالیسی پر ملک چل رہا ہے وہ ملک کو سیکولر رکھنے اور تمام طبقات کے درمیان پیار و محبت قائم رکھنے کے لیے موزوں نہیں ہے۔ مسلمان سمجھ رہا ہے کہ یہ وقت ان کی تائید کرنے کا ہے جو برملا کہہ رہے ہیں کہ سیکولر ملک اور سیکولر دستور کو زندہ رکھا جانا چاہیے۔ مسلمانوں نے صحیح وقت پر درست فیصلہ کیا ہے۔ اگلا سوال: کیا شعور کی یہ بیداری اس امر کا مظہر ہے کہ مسلمانوں میں تعلیم کی طرف رجحان بڑھا ہے؟ جواب: بالکل۔ مسلمانوں میں جو تعلیمی پسماندگی اب سے 50 سال پہلے تھی وہ 10 سال پہلے نہیں تھی، اور جو 10 سال پہلے تھی وہ آج نہیں ہے۔ مسلمانوں نے ایسے ملک میں جہاں بے شمار اقلیتی رہتے ہیں جینے کا طریقہ بھی سیکھ لیا ہے۔ ملک کے فرقہ وارانہ ماحول نے ان کے اندر نہ صرف شعور پیدا کیا ہے بلکہ ان کے لیے راستے بھی کھولے ہیں۔ مسلمانوں کی موجودہ پالیسی بالکل درست ہے اور اسے مایوسی سے تعبیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ سوال: آپ کے پاس مختلف نظریات اور مختلف طبقات کے لوگ آتے رہتے ہیں، آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ ان 10 برسوں میں پیدا ہونے والے حالات کے تئیں مسلمانوں کے علاوہ کیا دوسرے طبقات اور خاص طور پر ہندوؤں میں بھی کوئی غصہ، بیزاری یا نفرت پیدا ہوئی ہے؟ جواب: میرے پاس ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو بی جے پی کے ہم نوا ہیں، RSS سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں، کچھ بہت پڑھے لکھے اور صاحب فکر لوگ اور کچھ ایسے بھی جو بی جے پی میں اندر تک رسائی رکھتے ہیں، لیکن وہ سب اس صورتحال سے عاجز ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک جس راستے پر جا رہا ہے وہ بربادی کا راستہ ہے۔ جب میں ان کی زبان سے یہ بات سنتا ہوں تو مجھے تعجب بھی ہوتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ ملک کے مفاد میں ایسا سوچتے ہیں۔ میں اس نظریے کو بڑی وقت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ سوال: ایک زمانے میں تو آپ کی طرف سے RSS لیڈروں سے ملاقاتوں کی کوشش شروع بھی ہوئی تھی، کیا وہ سلسلہ کچھ آگے بڑھا؟ جواب: مجھ سے وہ لوگ برابر ملنے آتے تھے، میرا RSS کے سربراہ موہن بھاگوت سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جمعیت علماء کی ایک تاریخ ہے، ملک کی آزادی کے لیے اس جماعت سے وابستہ ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ RSS کے تعلق سے میرا ایک نظریہ تھا کہ وہ ملک کو مذہبی نظریے کا پابند بنانا چاہتی ہیں۔
اس نظریے میں مسلمان کے لیے اپنے مذہب پر جینے کا تصور بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے کچھ دوست جو RSS کے بنیادی لوگ ہیں انہوں نے خود ہی اس کی پیش رفت کی، وہی مجھے لے کر گئے۔ اتفاق سے جمعے کا دن تھا، موہن بھاگوت ہمیں 5-10 منٹ میں نپٹا سکتے تھے، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ ان سے پونے 2 گھنٹے تک گفتگو ہوتی رہی۔ چونکہ جمعے کی نماز کا وقت قریب آ رہا تھا اس لیے میں نے خود ہی معذرت کی اور رخصت چاہی۔ سوال: اتنی دیر تک کیا گفتگو ہوتی رہی، آپ نے ان سے کیا کہا؟ جواب: میں اپنی جماعت کے نظریے سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا۔ یہ گفتگو بہت خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے مجھ سے کہا، مجھے بہت خوشی ہوئی، میں آپ کو 2-2.5 سال میں اپنے اجتماع میں بلاؤں گا اور جو باتیں یہاں ہوئی ہیں ہماری خواہش ہوگی کہ آپ وہاں بھی دہرائیں۔ میری گفتگو کا محور یہی تھا کہ ہم بھی ہندوستانی ہیں اور ہمارے آباء و اجداد بھی ہندوستانی تھے۔ جہاں تک مذہب کا سوال ہے وہ تو ہر فرد کا ذاتی اختیار ہے، زبردستی کسی کو اپنے مذہب کا پابند نہیں بنایا جا سکتا۔ میں نے ان سے کہا کہ جب آپ مجھے بلائیں گے تو میں ضرور آؤں گا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم بہت آہستہ چلتے ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو 2-2.5 سال کے بعد بلانے کی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں تیز چلوں گا اور کہیں پہنچ کر مڑ کر دیکھوں گا تو میں اپنے آپ کو تنہا پاؤں گا۔ میں نے ان سے کہا، ہم سب بھائی ہیں اور سب اس ملک کے رہنے والے ہیں اور پچھلے 1300 سال سے ہم امن و محبت کے ساتھ رہتے آئے ہیں۔ دیہات در دیہات مسلمان موجود ہیں، وہ باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں۔ ان کی برادری یہی ہے، مسلمان گوجر بھی ہیں، چودھری اور ٹھاکر بھی ہیں، ہر برادری کے مسلمانی یہاں موجود ہیں۔ اگر 1-2% کوئی باہر سے آیا بھی ہو تو وہ یہاں اتنا گھل مل گیا ہے کہ اب اس کی انفرادیت ختم ہو گئی ہے۔ آخر آج کون سی نئی بات ہو گئی ہے کہ کل مسلمان رہ سکتا تھا آج نہیں رہ سکتا؟ یہ سمجھنا کہ آپ اسے ہندو بنا لیں گے تو یہ نہیں ہو پائے گا۔ مجھے خوشی ہے کہ بھاگوت نے میری ان باتوں کی نہ صرف یہ کہ تردید نہیں کی بلکہ بغور سنا بھی۔ سوال: دوبارہ آپ کی کوئی ملاقات نہیں ہو سکی؟ جواب: ان سے پہلی ملاقات کو 7-8 برس ہو گئے ہیں، انہوں نے بلایا ہی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس نظریے کو پیش کرنا چاہا اور جو ان سے میری بات ہوئی تھی اس پر چلنا چاہا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ RSS نے 95 برس تک جس نظریے کو فروغ دیا، آج اتنے عرصے کے بعد کوئی دوسرا نظریہ پیش کرنا موہن بھاگوت کے لیے بڑی ٹیڑھی کھیر ہے۔ یہ آسان نہیں ہے۔ حالانکہ میری ملاقات کے بعد کسی پروگرام میں انہوں نے RSS کے پرانے موقف سے نیچے اتر کر کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، لیکن اس کے بعد توگڑیا VHP کے پروین توگڑیا نے کہا کہ 95 سال سے تو ہمیں مسلمانوں کے خلاف سبق پڑھایا جاتا رہا، لیکن آج کون سی نئی بات ہو گئی کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جو باتیں انہوں نے بند کمرے کی ملاقات میں کی مجھ سے کہی تھی انہیں میدان میں آ کر پیش نہیں کر سکے۔ سوال: آپ نے ان کو یاد نہیں دلایا؟ جواب: میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، میری ہمت نہیں ہے کہ میں ان سے کہوں کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ راستہ چھوڑ دیا۔ یہ بات ہے بھی کہ جس نظریے کو اتنے عرصے تک فروغ دیا گیا، اچانک اس کے خلاف کھڑے ہو کر دوسرا نظریہ پیش کرنا آسان کام نہیں۔ ہندوؤں کے اندر بھی ایک بہت بڑا طبقہ جو پڑھا لکھا اور سمجھدار ہے وہ ہمارے ان نظریات کی تائید ہی کرے گا۔ ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے اور اسی کا نام جمہوریت اور سیکولرزم ہے۔ سوال: آپ کچھ سادھو سنتوں سے بھی ملتے رہتے ہیں، کیا سماجی ہم آہنگی کی ملاقاتیں اب بھی جاری ہیں؟ جواب: سادھو سنتوں سے ملاقات کا میرا ایک خاص محدود مقصد تھا، مجھے ایک خاص نقطے کی تلاش تھی۔ میں نے اس موضوع پر تحقیقات میں خاصا وقت صرف کیا کہ ہندو مذہب کے نظریے کے مطابق دنیا میں سب سے پہلا آدمی کون ہے۔ اس سلسلے میں میں نے 50 سے زائد ہندو مذہب کی کتابوں کے اردو تراجم کا مطالعہ بھی کیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ہندوؤں کو اپنے مذہب کے بارے میں بالکل معلومات نہیں ہے۔ 8 جنوری 2023 کو ہریدوار میں ایک بہت بڑے ہندو عالم مہا منڈلیشور کیلاش آنند جی سے ملاقات کرنے گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ ذات جس کا نہ کوئی جسم ہے، جو ہر جگہ ہے اور جو ہر شے پر قادر ہے، اس ذات کا کیا نام ہے؟ بہت سے لوگ بس ادھر ادھر کی بات کرتے رہیں۔ بہرحال بڑی تحقیق کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ ذات جس کا کوئی جسم نہیں ہے، جو ہر جگہ ہے اور ہر شے پر قدرت رکھتی ہے، وہ در حقیقت وہی ہے جس کو اوم کہا جاتا ہے، اور وہ جو سب سے پہلے دنیا میں آیا وہی ہے جس کو منو کہتے ہیں۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میری یہ تحقیق درست ہے تو میں نے دیوبند میں جمعیت علماء کے ایک بڑے اجلاس میں اپنے تحقیق کو عام کیا۔ جو اللہ کی ذات ہے وہی اوم ہے اور جس کو آدم کہا جاتا ہے وہی منو ہے۔ میرا دل مطمئن ہے کہ میں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے جو کہا وہ درست ہے، اور ہندوؤں کے یہاں بھی یہی بات درست ہے۔ ہندوؤں کی ساری کتابوں میں یہی درج ہے۔ RSS کی بنیادی لوگوں میں میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ آپ کی تحقیق کے اس
انکشاف کا بڑا شہرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کہا بالکل سچ ہے۔ سوال: آخر آپ کو یہ کھوج کرنے کی ضرورت ہی پیش کیوں آئی؟ جواب: میں جاننا چاہتا تھا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا ڈی این اے ایک ہے، ہم ایک ہیں وغیرہ، تو ہم کس حد تک مذہب اور عقیدے کے اعتبار سے ایک دوسرے کے شریک ہیں؟ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بنیادی عقیدہ ایک ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کا دوسرا عنصر یہ ہے کہ جو ذات تمہیں انگلی پکڑ کر اللہ تک لے جا رہی ہیں اس کو اللہ کا رسول تسلیم کیا جائے۔ یہیں آ کر اختلاف ہو جاتا ہے۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ رسول کون ہے۔ میں نے اردو زبان میں شائع ان کی 50 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، کہیں نہیں لکھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرو۔ یہ سب کتابیں دارالعلوم کے کتب خانے میں موجود ہیں۔ لوگوں نے اس سلسلے میں بڑا کام کیا ہے۔ عجیب زمانہ ہے کہ نہ ہندو کو سلیقہ ہے کہ اپنے اصل مذہب کو پیش کرے اور نہ مسلمان کے اندر یہ جستجو ہے کہ وہ ان کتابوں کو پڑھے۔ میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو تقابل کے لیے ہندو مذہب کی کتابوں کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ جناب ودود ساجد صاحب نے ایک سوال مولانا ارشد مدنی صاحب سے یہ کیا کہ پچھلے دنوں وزیر اعظم نے اچانک جس نفرت انگیز اور مشتعل کن زبان کا استعمال شروع کیا اس پر آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ جواب: وہ جس زبان کا استعمال کر رہے ہیں یہی ان کا اصل نظریہ ہے۔ ان کے نظریے میں کبھی تبدیلی آئی ہی نہیں تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو مسلمانوں کے ساتھ پیش آنے والے معاملات میں بھی تبدیلی آتی۔ سوال: کیا آپ کی طرف سے مسلمانوں یا اپنے قریبی حلقوں کو کوئی اشارہ دیا گیا کہ اپنے ووٹ کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے؟ جواب: میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں اور نہ ہی انتخابی سیاست میں کوئی عمل دخل رکھتا ہوں۔ تاہم میں نے اس بار یہ ضرور کہا کہ مسلمان کو 10 بار سوچ کر ووٹ دینا چاہیے۔ بی جے پی حکومت نے مذہبی آزادی کو چھین رکھا ہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مذہبی آزادی دیں گے تو ملک کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں۔ اسی کا نام سیکولرزم ہے کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا اور ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی۔ سوال: 80 کے دہائی میں جمعیت علماء نے ایک سروے کرایا تھا۔ اس کے مطابق اس وقت تک 67,000 سے زیادہ فسادات ہو چکے تھے اور ان میں سے 23,000 سے زیادہ فسادات 1984 کے سکھ مخالف فساد کی شدت کے مساوی تھے۔ یہ سب کانگریس کے دور حکومت میں ہوئے تھے۔ آپ نے کبھی کانگریس سے اس ایشو پر بات نہیں کی؟ جواب: ہم کبھی خاموش نہیں بیٹھے۔ جمعیت کے اجلاس اور عاملہ کی کارروائی اس کی شاہد ہے، لیکن آج یہ کانگریسی اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ہم ان کے منہ پر سخت باتیں کہہ کر آتے تھے، وہ ہماری باتوں کو سنتے تھے، ہمارے کام کرتے بھی تھے، لیکن آج صورتحال برعکس ہے۔ آج ان کو یعنی کانگریسی کو عقل آئی ہے۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اقتدار میں آئے تو مذہبی آزادی دیں گے۔ یہ موقف اسی مار کا نتیجہ ہے جو ان پر پڑی۔ کانگریس کا اصل نظریہ یہ نہیں تھا۔ سوال: آپ کی قیادت میں جمعیت علماء مختلف متاثرین اور فرضی طور پر ماخوذ نوجوانوں کے مقدمات لڑ رہی ہے۔ بی جے پی حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہمارے دور میں کوئی فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوا۔ جواب: جن بنیادوں پر فساد ہوتا تھا فرقہ پرست ذہنیت انہیں بنیادوں کو اجاگر کر رہی ہے۔ یہی تو تھے جو آگے بڑھ کر فساد کرتے تھے اور جو چاہتے تھے وہی ہو رہا ہے، تو فساد کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ماب لنچنگ کے واقعات نہیں ہوئے؟ مسجدوں کے سامنے ہنگامہ آرائی اور اشتعال انگیزی نہیں ہوتی؟ اتنے واقعات ہونے کے بعد انہوں نے انسداد ماب لنچنگ قانون بنایا ہے۔ فرقہ پرستی کی بنیاد پر جو فسادات کرائے جاتے تھے وہ ملک کی پالیسی کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو مذہبی، مالی اور جانی نقصان پہنچایا جاتا رہا ہے۔ ہلدوانی اس کی تازہ مثال ہے کہ 7 مسلمانوں کو قتل کیا گیا اور 101 مسلمانوں کو ہی گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ بنگلور میں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی، مسلمانوں نے احتجاج کیا تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ پچھلے 2.5 سال سے وہ جیلوں میں ہیں۔ ہم 1072 افراد کے مقدمات لڑ رہے ہیں۔ 80 سے زیادہ ایسے ہیں جن کو سزائے موت ہو چکی ہے۔ ایک بڑی تعداد کو عمر قید ہو چکی ہے۔ تاریخوں پر تاریخیں پڑ رہی ہیں۔ سوال: کیا ان 10 برسوں میں عدلیہ کا رویہ بھی کچھ تبدیل ہوا ہے؟ کیا مقدمات کے فیصل ہونے کی رفتار میں کچھ کمی آئی ہے؟ جواب: پہلے ہماری بات سنی تو جاتی تھی، آج تو ہماری بات سنی ہی نہیں جاتی۔ میں نے منموہن سنگھ کی وزارت عظمیٰ کے دوران راہل گاندھی سے ملاقات کر کے بہت سخت لہجے میں متاثرہ مسلمانوں کی داستان رنج و الم سنائی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ کوئی مر جائے تو اہل خانہ کو کچھ وقت کے بعد سکون آ جاتا ہے، لیکن سینکڑوں مسلم نوجوان برسوں سے جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ ان کے ماں باپ روتے روتے
ہوتے اندھے ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ دیش دروہ یقیناً ایک بڑا جرم ہے، لیکن آپ نے یہ کام پولیس کے حوالے کر رکھا ہے۔ آپ سبکدوش ججوں اور ممتاز افراد کی ایک کمیٹی بنا دیجیے۔ جب پولیس کسی کو ملک دشمن کہے تو اس کی فائل ان کمیٹی کو دے دی جائے۔ اگر یہ کمیٹی تفتیش کے بعد کہہ دے کہ یہ الزام درست ہے تو آپ مقدمہ چلا کر اسے پھانسی پر چڑھا دیجیے، لیکن محض پولیس کے کہنے پر نوجوانوں کو 10 اور 20 سال تک بغیر مقدمہ چلائے جیلوں میں ڈالے رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ پولیس 200 اور 250 لوگوں کو گواہ بنا لیتی ہے، برسوں گواہیاں ہی نہیں ہوتی۔ راہل گاندھی نے ملک بھر کے ایسے متاثرین کی فہرست مانگی، کسی کے پاس تفصیل ہی نہیں ملی۔ ہم نے اخبارات میں اشتہارات کے ذریعے تفصیلات جمع کی کہ جہاں کہیں بھی مسلمان ملک سے غداری کے مقدمات ماخوذ ہوں وہ ہمیں تفصیلات بھیجے۔ میں نے مکمل تفصیلات جمع کر کے راہل گاندھی کے حوالے کر دی۔ لوگ 20 سالوں سے جیلوں میں بند تھے، انہیں اتنی مکمل تفصیلات دیکھ کر حیرت ہوئی۔ میں نے کہا میں نے اس پر جماعت کا لاکھوں روپیہ صرف کیا ہے۔ راہل گاندھی نے وعدہ کیا کہ وہ کچھ کریں گے۔ کچھ دنوں کے بعد اس وقت کے نائب وزیر داخلہ نے مجھے بلا کر وعدہ کیا کہ وہ اس پر ضرور کارروائی کریں گے، لیکن فرقہ پرستوں کی لابی اتنی مضبوط ہے کہ کچھ ہی دن بعد ان کا محکمہ تبدیل کر کے انہیں اسپورٹس کا وزیر بنا دیا گیا۔ سوال: آپ نے یہ کوشش مودی کے آنے کے بعد کیوں نہیں کی؟ جواب: اس حکومت کا نظریہ واضح ہے، وہ بدل نہیں سکتا۔ اسی کی بنیاد پر تو حکومت آئی ہے۔ اگر اس حکومت کو واقعی متاثرہ مسلمانوں سے ہمدردی ہوتی تو کچھ کرنے کو 10 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے، لیکن ہم وقتاً فوقتاً وزیر اعظم کو سلسلے میں جمعیت کی پاس کردہ مختلف تجاویز بھیجتے رہے، لیکن ادھر سے کوئی جواب تک نہیں آیا۔ وزیر داخلہ کو بھی خطوط بھیجے گئے، لیکن خط موصول ہونے تک کی اطلاع نہیں آئی۔ ایسے میں وزیر اعظم سے ملنے کی کوشش کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا تھا۔ ناظرین و سامعین، یہ انٹرویو بہت اہم ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کو اپنے تمام دوست احباب کے پاس شیئر ضرور فرمائیں۔ یہ انٹرویو مولانا ارشد مدنی صاحب کا لیا ہے، انقلاب کے ایڈیٹر جناب ودود ساجد صاحب نے۔